امام الرسول ختم الرسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے محترم سامعین کرام، ربیع الاول کا مہینہ نہ صرف عالم اسلام بلکہ پوری کی پوری انسانیت کے لیے رحمت اور برکت کا مہینہ ہے۔ جب یہ دھرتی ترسی ہوئی تھی، آسمان منتظر تھا، جاہلیت نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، عورت کی کوئی عزت اور وقار نہیں تھا، حلال اور حرام کی پہچان نہیں تھی، مرد و زن کا اختلاط عام تھا، مقدمہ بازی عام تھی، سودی کاروبار عام تھے، گویا کوئی ایسی برائی رہ نہیں گئی تھی جو اس زمین پر نہ ہو رہی ہو۔ پوری کی پوری انسانیت منتظر تھی کہ کوئی ایسا ہادی آ جائے، ایسا رہبر آ جائے جو بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھلا دے، جو گرے ہوئوں کو سہارا دے دے، جو لٹے ہوئوں کو بادشاہ بنا دے، جو کٹے ہوئوں کو رہبر و رہنما بنا دے۔ انسانیت ایسے انسان کی منتظر تھی، اور جب آپ آئے، ایک مستند تحقیق کے مطابق 9 ربیع الاول یکم عام الفیل 22 اپریل 571 عیسوی کے مطابق 25 بیساکھ 628 بگرمی، یہ اس دن صبح طلوع ہو رہی تھی۔ نہ صرف مکے کی سرزمین کے لیے بلکہ اس کائنات کے لیے ایسی صبح طلوع ہو رہی تھی کہ جسے قیامت سے پہلے ڈھلنا نہیں تھا، جسے قیامت سے پہلے ڈھلنا نہیں تھا۔ اور آج بھی وہ صبح پورے آب و تاب سے چمک رہی ہے، کیونکہ سرور کائنات نے فرمایا تھا کہ وہ دین جو تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلوہا کانہارہا، اس کی راتیں بھی دن کی طرح ہے۔ دین اسلام کے اندر کوئی چیز بھی مبہم نہیں ہے، یہ دین روشن دین ہے، اس کے اندر تاریکی نہیں ہے، روشنی ہی روشنی، رحمت ہی رحمت، رہنمائی ہی رہنمائی، ابر ہی ابر اور ابر رحمت۔ آج ساری انسانیت اس سے مستفید ہو رہی ہے۔ خاندان والوں نے بڑی خوشی کی، ماں نے نام احمد رکھا، دادا نے نام محمد رکھا، اور یہ محمد کی تعبیر و تشریح قیامت تک انشاءاللہ چلتی رہے گی۔ تعریف کیا گیا، اے نام بچے رکھا کرو اپنے بچوں کے، یہ نبی کی نبوت نہیں، محمد بن عبداللہ کی سیرت بھی بتلاتی ہے، محمد بن عبداللہ کی سیرت بھی بتلاتی ہے۔ اپنے بچوں کے نام اچھے رکھا کرو، شخصیت پر نام کے اثرات ہوا کرتے۔ یہ بچہ ننھا سا، لوگ آئے دائیں آئیں دینے کے لیے، لیکن یتیم بچے کو قبول کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ حلیمہ سے پوچھو، حلیمہ سعدیہ تذبذب کا شکار ہے، لے جاؤں یا نہ لے جاؤں، یتیم ہے، مجھے معاوضے میں کیا ملے گا؟ کسی نے کہا لے جاؤ، بڑی برکتوں والا ہوگا۔ وہ حلیمہ سعدیہ کہ جب مکے کا رخ تھا، سواری چلنے کو تیار نہیں تھی، یہ سواری نے رخ پلٹا، اب اس سواری کے اوپر کون ہے؟ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
اب سواری بھاگ رہی ہے. حیران ہے حلیمہ سعدیہ. جہاں پڑاؤ کیا تھا گرد و نواح کے اندر مکے میں، وہاں رات گزری ہے. کہتی ہیں کہ میں نے اس بچے کو دودھ پلانے کے لیے اپنی چھاتی کے قریب کیا، جو دودھ دینے سے عاجز تھی امڑ آئی دودھ کے ساتھ، دودھ سیر ہو کے پیا. پھر اس کے بھائی نے بھی، جو کتنے دنوں سے فاقوں کے اندر تھا، دودھ پینے کو نہیں تھا، وہ بھائی بھی، اس کو بھی آپ کی وجہ سے دودھ ملنے لگا. مورخین لکھتے ہیں، کہتے ہیں حلیمہ کہتی ہیں میں نے جب ایک طرف سے دودھ پلا دیا، دوسری طرف دودھ پلانا چاہا تو آپ نے منہ تک نہیں لگایا، یہ میرے بھائی کا حصہ ہے. دیکھو کس عمر کے اندر انصاف کا حامی میرا نبی، کس عمر کے اندر کہ نہیں یہ حصہ میرے بھائی کا ہے. سواری طاقتور، خامد نے اونٹنی کا دودھ دھونا چاہا، وہ پستان جو دودھ کو ترس گئے تھے. خامد بیٹھتا ہے اونٹنی کے نیچے، اب دودھ آ رہا ہے جیسے ان تھنوں کے اندر کبھی دودھ ختم ہوا ہی نہیں تھا. کہتے واپس آئے قبیلے کے اندر، خاندان کے اندر، اور وہ میری بکریاں جن کی کوکھیں اندر جا چکی تھی اور چرنے کے لیے سبزہ نہیں تھا، کہتی ہیں کہ اس وقت ہمارے علاقے سے بڑھ کر کوئی علاقہ قحط سالی کا شکار نہیں تھا. جانور بھی بھوکے، انسان بھی بھوکے. میری بکریاں جب چرنے کے لیے جاتی، اب واپس آتی تو کوکھیں باہر نکلی ہوتی اور تھن دودھ سے بھرے ہوتے، اور لوگ اپنے چرواہوں سے کہتے، او چرواہو، اور تم بھی اپنی بکریاں وہاں لے کے جایا کرو جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جاتی. پتہ نہیں ہے وہ زمین جو خشک ہو چکی، چارہ اگانے سے قاصر آ چکی، اب وہاں سبزہ ہے، بکریاں چگ رہی ہیں، جانور کھا رہے ہیں. یہ آپ کی رحمت للعالمین ہے. یہ بھی تو بچپن ہے، ابھی بچپن. چھوٹے سے بھاگنے کے قابل ہوئے، باہر اپنی دودھ شریک بہن کے ساتھ کھیلنے گئے، شیما کے ساتھ کھیلنے نکلے. ماں کہتی ہے حلیمہ سعدیہ میں بھاگی، کوئی درندہ محمد کو اچک نہ لے، میں پتا تو کروں جنگل میں دور نہ نکل جائے. کہتی میں باہر گئی اور ڈانٹا کہ شیما اپنے بھائی کو اس چلاتی دھوپ میں لے کے باہر نکل آئی ہے. کہتی اماں کس دھوپ کی بات کرتی ہے، یہ میرا بھائی جدھر جاتا ہے رب نے آسمان پہ سورج کے سامنے بادل کا ٹکڑا کر دیا ہے، یہ جس طرف جاتا ہے سایہ ہی سایہ، ہم تو چھاؤں میں کھیل رہے ہیں، دھوپ کہاں ہے. حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں نے نظارہ کیا، میں نے دیکھ کے وہ آبزرویشن کی، میں نے مشاہدہ کیا کہ وہ بچہ محمد جس طرف جا رہا ہے یہ رحمت والا بادل اس پر سایہ کیے. اور بھائی آپ کی رحمت، آپ کا وجود جب آپ بڑے ہوتے ہیں اللہ کافروں کو عذاب اس لیے نہیں دیتا. کافر ڈیمانڈ کرتے ہیں اللہ اگر ہم جھوٹے ہیں آسمان سے پتھروں کا عذاب بھیج. اللہ قرآن میں کہتا ہے یا نبی میں ان کو عذاب نہیں دوں گا اس لیے کہ تیرا وجود ان کے اندر ہے، آپ کی موجودگی ہے. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. اے نبی آپ ان کے اندر، میں ان کو عذاب نہیں دوں گا. جانوروں کے چہرے کھلکھلا اٹھے آپ کی نبوت سے، آپ کے آنے سے، آپ کی رحمت سے. یہ نظارہ چشمے فلک نے پہلی دفعہ کیا ہوگا کہ ایسی رحمتیں، ایسی برکتیں، ایسی بہاریں. نہیں یقین آتا تو معبد کی بکری سے پوچھ کے دیکھ لو کہ کسی مسافر نے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تھا اور پھر تھن ایسے ہو گئے جیسے ہمیشہ دودھ دیتے ہوں، اور آپ کے ہاتھ لگانے کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بکری نے دودھ دینا چھوڑ دیا. یہ آپ کی رحمت اور برکت. پھر آپ کے بچپنے کے بارے میں آپ کے چچا ابو طالب کی گواہی اور
میں لکھتے ہیں کہ ابو طالب نے گواہی دی کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جھوٹ بولتے دیکھا. بچہ یہ بھی تھا, بچہ یہ بھی تھا. اور بچوں جمعہ پڑھنے والوں, آپ کو تو گنتا کوئی نہیں. میں آپ بچوں سے کہتا ہوں, آپ کے نبی نے کبھی بچپن میں جھوٹ بولا نہیں تھا. ہمارے بچوں نے بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے. ولا زہقا, کبھی ٹھٹھے کی مجلسیں قائم نہیں کی تھی. ہم تو کہتے ہیں آؤ یارو, آؤ بیٹھے, ٹھٹھے کی مجلس جمائے, گانا ہوگا, کھانا پینا ہوگا, کھیلنا کودنا ہوگا. بھئی ابھی عمر کیا ہے؟ ابھی عمر کھیلنے والی ہے, ابھی عمر کودنے والی ہے. لیکن ابو طالب کیا کہتے ہیں؟ ولا زہقا, نبی نے کبھی ایسی مجلسیں بپا نہیں کی تھی. ولا جاہلیہ, بچپن کے اندر بھی میرے نبی نے کبھی کوئی کام جہالت والا نہیں کیا تھا. میرے نبی نے بچپن کے اندر کبھی شرک نہیں کیا تھا. مجھے بتاؤ کہ شرک سے بڑی جہالت کیا ہے؟ میرے نبی نے کبھی بھی اپنے بچپنے کے اندر بھی شرک کیا نہیں تھا. اور ساتھ کیا فرماتے ہیں؟ ولا وقف ماسریان, اور کبھی گلی محلے کے وہ جو آوارہ نوجوان, آوارہ بچے, ان کے ساتھ آپ نے اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھا نہیں تھا. اللہ کی قسم ہے, ایسا نہیں ہے کہ میرے نبی پہ پہلی وحی اتری تو اس پہ حسنا ہے. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, ابھی آپ نے دنیا میں قدم رکھا, وہ مکے کی سرزمین جو آپ کی ایڑیوں کو ترسی ہوئی تھی, اللہ کی قسم ہے اس دن سے میرے نبی کی ذات اسوہ حسنہ. آپ کا بچپن بھی اعلیٰ, آپ کی جوانی بھی اعلیٰ, آپ کی عبادت بھی اعلیٰ, آپ کی وکالت بھی اعلیٰ, آپ کی صداقت بھی اعلیٰ, آپ کی سیاست بھی اعلیٰ, آپ کا وقار بھی اعلیٰ, آپ کی ہر چیز. اللہ کی قسم, یہ میں جملہ کیا ہے تو بھیجا نہ ہوگا. نہ آپ جیسی عبادت ہے, نہ آپ جیسی ریاضت ہے, نہ آپ جیسی سیاست ہے, نہ آپ جیسی وکالت ہے. اللہ کی قسم ہے, آپ جیسا آدم سے لے کے آمنہ تک کسی نے ایسا جنا ہی نہیں جو آپ کا مقابلہ کرواتے ہیں. کبھی مرزے کے ساتھ جی لو یہ ہمارا نبی آ گیا, ہمارے نبی کا موازنہ کرتے, ہمارے نبی کی تعلیمات کو چھوڑتے. اس نبی جیسا کوئی نبی نہ آیا ہے نہ آئے گا, اور تم جیسی امت نہ آئی ہے نہ آئے گی. لیکن تمہیں پتا نہیں, کیا تم اس بات پہ فخر نہیں کرتے کہ ہمارا شمار اس امت کے اندر ہے جو امت محمدیہ. نبی نے اللہ کی قسم ہے وہ تعلیم دی ہے کہ جس تعلیم کے بعد کسی اور تعلیم کی حاجت باقی نہیں رہی ہے. پھر ہم وہ تعلیم کیوں نہیں لیتے, کیوں نہیں اس تعلیم کو پکڑتے؟ آئیے آپ کو پھر بتائیں کہ آپ کی شادی کا باعث کیا بنا. عمر کتنی ہے؟ 25 سال. اس عورت کو آپ نے پسند کیا ہے؟ خدیجہ الکبریٰ تاجر نے پسند کیا؟ امانت و دیانت ہے, صداقت ہے. تیرے ساتھ تو وہ کاروبار نہیں کرنا چاہتا. کیوں؟ سارا بازار تجھے بے ایمان کہتا ہے, سارا بازار تجھے فراڈیا کہتا ہے. آج کوئی شخص دوسرے کو 10 روپیہ دینے کو تیار نہیں. کیوں؟ اور سگے بھائی کو ہم پیسہ بتانے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ نہ امانت ہے نہ دیانت ہے. اس عورت نے میرے نبی کے اندر پسند کیا ہے تو امانت و دیانت کو پسند کیا. آپ کی پہلی شادی کا باعث بھی کیا ہے؟ امانت و دیانت, صداقت و امانت. اپنی قیمت لگاؤ سچے بن کے, زندگی کے اندر ارادہ کرو میرا نبی نبوت سے پہلے بھی صادق اور امین. میرے نبی نبوت سے پہلے بھی صادق اور امین تھے. آج کے بعد سچ کا دامن میں بھی چھوڑنے والا نہیں. کیا ہو جائے اور چھوٹے چھوٹے جھوٹ بولتے ہیں, وہ بندہ کیا ہے؟ بزدل انسان ہے, انسانوں سے ڈرتے جھوٹ بولتا ہے.
انسانوں سے ڈر کے جھوٹ بولتے ہیں، 2 نمبری، ملاوٹ، دھوکہ دہی، کیوں؟ انسانوں سے ڈر۔ تیرا نبی صادق اور امین، سچا بھی تھا، امانت دار بھی تھا۔ آج تیرے پاس لوگ امانتیں نہیں رکھتے، کیوں؟ تیرا اعتبار ہی نہیں، تیرا اعتبار نہیں۔ اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر آج کے دور میں کوئی شخص تیرے پاس امانت رکھتا ہے، اللہ کی قسم رکھنے والا ہے کہ نہیں ہے، تو بڑے خوش قسمت کہ لوگ تجھے امانت دار سمجھتے ہیں، لوگ تجھے امانت دار۔ تو نے ثابت کیا ہے کہ میں اس نبی کا ماننے والا ہوں جس نے کبھی دشمنوں کی بھی امانتیں ضائع نہیں کی۔ اور بنو تو صحیح، سچ تو بولو۔ اور مکے والو، اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج حملہ آور ہے، مان لو گے؟ کیوں نہیں مانیں گے؟ ساری زندگی کا تجربہ ہے۔ آپ صادق اور امین ہیں۔ عمر 35 سال ہے، عمر 35 سال۔ خانہ کعبہ کی رینوویشن ہو گئی، دوبارہ بن رہا ہے، ری بلڈ کیا جا رہا ہے۔ حجر اسود رکھنے کی باری آئی، لڑائی ہوگی۔ ایک قبیلہ کہتا ہے ہم نصب کریں گے، دوسرا کہتا ہے ہم کریں گے، تیسرا کہتا ہے ہم کریں گے۔ ابو بھیا مخزومی کہتا ہے بات سنو، جھگڑا نہ کرو، ایک بات طے کر لیتے ہیں، کل حرم پاک کے اندر صبح جو سب سے پہلا آدمی آئے گا، کل جو سب سے پہلا آدمی آئے گا اس سے فیصلہ کروا لیں۔ آپ کی قسمت کے کیا کہنے، اگلے روز سب سے پہلے حرم پاک میں کون آ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سب نے بآواز بلند یک زباں ہو کے کہا ھذا الامین رضیناہ، یہ تو امین آدمی ہے، امانت دار ہے، ہم راضی ہیں، یہ جو فیصلہ کرے ہمیں قبول ہے۔ اپنی اوقات بنا معاشرے کے اندر، لوگ تیرے پاس فیصلہ لے کے تیرے فیصلے کو حرف آخر مان، کیونکہ تو صادق اور امین نبی کا امتی ہے، ان کا ماننے والا ہے۔ لیکن تیرے پاس لوگ فیصلہ نہیں لاتے، کیوں؟ ڈنڈی مارے گا، اس لیے تیرے پاس لوگ فیصلے نہیں۔ ھذا الامین رضیناہ، عمر 35 سال، نبوت سے 5 سال قبل پورا عرب کا معاشرہ یہ راگ الاپ رہا ہے، ھذا الامین رضیناہ، ھذا محمد بن عبداللہ، راضی ہیں، محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی امانت پہ، صداقت پہ راضی، پورا عرب مانتا ہے۔ آؤ آج دعوت دو گے، آپ کی دعوت مانی جائے گی۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی سبا میں یہی کہا تھا کہ پہاڑی کے پیچھے سے فوج آ رہی ہے، حملہ آور، مان لو گے؟ جی مان لیں گے۔ کہا اس سے بڑا خطرہ میں تمہیں، اس سے بڑے خطرے سے آگاہ کرتا ہوں، بڑے خطرے سے، اور وہ بڑا خطرہ آخرت کا خطرہ ہے، وہ بڑا خطرہ آخرت کا خطرہ ہے، وہ بڑا خطرہ تمہارے عقیدوں کا خطرہ ہے، تمہارے عقیدے خطرے میں پڑے ہوئے ہیں، ایک اللہ کو چھوڑ کے غیروں کی عبادت کرتے ہو۔ میں یہی دعوت لے کے آیا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملكوا العرب والعجم۔ کیوں بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ کہو، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ آپ نے بھی لا الہ کہا ہے کہ نہیں کہا؟ عرب و عجم کے مالک نہیں بنے، کیوں نہیں بنے؟ بتاؤ۔ میں آج کے عربوں سے پوچھتا ہوں، اللہ کی قسم ہے ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے، میں اپنے نبی کی زبان کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ کائنات کی سچی ترین زبان آپ نے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملكوا العرب والعجم۔ آج عربی بھی پوری دنیا کے وارث نہیں بنے، اس لیے کہ کلمے پہ عمل چھوڑ دیا۔ آج دنیا کے مسلمان ذلیل و رسوا اس لیے ہیں کہ کلمے کے معنی و مفہوم کو ہم نے چھوڑ دیا، کلمے پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، اور ذلت بڑی آرام سے، بڑی نرمی سے، بڑی خاموشی سے ہم نے ذلت کو گوارا اور برداشت کر۔ کیا سمجھتے ہو؟ لا الہ الا اللہ ایسی کلمہ ہے؟ مولوی صاحب کہتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، لا الہ پڑھ لو جنت ملتا ہے۔ رب تم سے، تم جنت کا تقاضا کرتے ہو، میرا رب تم سے ورلڈ آرڈر کا مطالبہ کرتا ہے۔ میرا رب کہتا ہے دنیا کے اندر، بر اعظموں کے اندر، یورپ کے اندر، افریقہ کے اندر، ایشیا کے اندر، انٹارکٹیکا کے اندر، آسٹریلیا کے اندر،
چھا جاؤ، ہم اٹھے نہیں ذلیل ہو گئے. میں تو خود نمازی نہیں، میرا منڈا نمازی نہیں، میری دھی نمازی نہیں، میرا گھرانہ بے نمازوں کا، اور رب کا مجھ سے تقاضا مطالبہ، تو نے جنت مانگی، رب کہتا ہے ایک جنت نہیں تجھے کئی جنتیں عطا کروں گا. کبھی میرا تقاضا بھی سنا ہے، کبھی میرا مطالبہ بھی سنا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. نبی دنیا سے جب چلے گئے تو ذمہ داری تیرے کندھوں پہ چھوڑ کے گئے. میری تو اپنی سیدھی نہیں، دنیا میں اسلام نافذ کروں گا. سب سے کمزور بوتی سوچ میرے نوجوان کے اللہ کی قسم میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنے کالج کے اندر لیکچر کے دوران کہ میرے بیٹے، میرے گبرو جوان، میرے طالب علم، کبھی کوئی سوچتا ہے کہ میں محمد بن قاسم کا کردار ادا کر سکتا ہوں؟ نہیں سوچے گا. کیوں؟ یہ فکری بوجھ اس کے اندر ہے نہیں کہ میں نے اللہ رب العالمین کے دین کو نافذ کرنا ہے، غالب کرنا ہے. آج دین میری وجہ سے پست ہے، آج دین میری وجہ سے نیچا ہے، آج دین کا نقصان میری وجہ سے ہو رہا ہے، اس لیے میں پکا مسلمان نہیں اور دین کا داعی نہیں. میرے نبی نے جو دین چھوڑا، اللہ کی قسم اس کے ماننے والے کبھی ذلیل ہو ہی نہیں سکتے. باتیں بڑی ہیں، معروف خواہ بھی ہوں، آپ کو مجھ سے شکوے بھی ہوں گے، شکایتیں بھی ہوں گی. میں کالج سے نکلا تو گاڑی پھنس گئی ٹریفک کے اندر، مگر پہلے کم ہوتا ہے اور سیرت کا ٹاپک اللہ کی قسم ختم ہونے والا ہے. تو ایک دو جمعات لگ جائیں گے، پھر انشاءاللہ ہم آئیں گے. آپ کی جو ڈیمانڈ ہے بہت ساروں کی کہ ورچوئل کرنسیز، جو ڈیجیٹل کرنسیز ہیں، آپ کا بٹ کوائن ہے، اس کی اس وقت کی جو شرعی حیثیت ہے، اصلی حیثیت کیا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. یہ ساری باتیں ہوں گی. جیسے ہو سکے مجھے معاف کر دیجیے گا، میرے ٹائم کا رد و بدل یقیناً آپ کے لیے تکلیف دہ ہے، لیکن بامر مجبوری ایسا ہو رہا ہے، خوشی سے نہیں، اللہ سے اس کے من کی توفیق. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سامعین کرام، آپ لاکھ مجھ سے علمی اختلاف کریں، آپ کو حق حاصل ہے، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور حقیقی تعلیمات ہیں، ان کے اندر ربیع الاول کے اندر چراغاں کرنا، خصوصی محفلیں منعقد کرنا، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن رب کریم نے جو اپنے قرآن کا اور نبی کے فرمان کا مجھے علم دیا ہے، اس کے مطابق بات کروں. بڑے بڑے شیخ الاسلام، دکھ ہوتا ہے سامنے ہماری عوام جو نا شخصیت پرست ہے، حقیقت پرست نہیں، ہم کیا ہیں جی؟ شخصیت پرست ہیں. جی فلاں شیخ الاسلام صاحب اتنے بڑے عالم ہیں، جناب انہوں نے حدیث پڑھ کے ثابت کیا ہے، وہ ثابت تو سارے کرنے لگے. ہر کوئی اپنے مسلک کو ثابت کر رہا ہے. مسلک ثابت ہو جائے، قرآن پیچھے رہ جائے، حدیث پیچھے، مسلک میرا ثابت ہو جائے. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں، جو بدعتیں کرتا ہے وہ کبھی رد بدعت کرے گا؟ وہ مولوی صاحب رد بدعت کریں گے؟ کبھی جمعہ پڑھا ہوا آپ نے کہ مولوی صاحب کا بیان ہو رہا جی بدعت نہیں ہونی چاہیے، رد بدعت نہیں کی، قبول کیا ہر چیز کی، موٹی موٹی لاتے. تو عید والے کو دیکھ رہے ہیں، وہ شرک کا کہتے ہو، شرک کو ریجیکٹ کر رہا ہو کہ شرک نہیں ہونا چاہیے جی، نہیں کریں گے، بلکہ ہم شرک کو دین کا درجہ دے رہے ہوتے ہیں. ثابت کر دیں جائے گا، کون کہتا نہیں جائے گا؟ تو میرے بھائیوں، یہ نبی کی سنت اور طریقہ نہیں ہے. چراغاں کر دو، لائٹیں لگا دو، یہ کر دو، وہ کر دو. اب میں سادہ بات رکھتا ہوں. ایک شیخ الاسلام صاحب، آپ کی دلی لگاؤ بھی ہوگا، میں نام نہیں لینا چاہتا، تکلیف ہوگی، حدیث پڑھ رہے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقام نفسہ ہی،
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے عقیقہ کیا، اپنی طرف سے عقیقہ کیا، تو بتاؤ عقیقہ خوشی پہ ہوتا ہے کہ موت پہ ہوتا ہے؟ سارے لوگ خوشی پہ ہوتا ہے، پیدائش پہ ہوتا ہے، تو لہذا نبی سے جشن برادر ثابت ہو گیا، وہ ہے بھی جو ہے۔ اور خدا کا واسطہ ہے کہ ثابت نہ کرو، یہ دیکھو قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے۔ میرے نبی نے تو روزہ رکھا، اور وہ شیخ الاسلام صاحب کہہ رہے ہیں وہ بکرے ذبح کیا اور تقسیم کیا اور کھائے، کتنے دن کیے گئے تھے بتاؤ؟ وہ تو گھر والوں نے کیے تھے، آپ نے اپنی نبوت کے بعد پھر ایسا کیا، نبوت کے بعد پھر ایسا کیا، آپ نے عقیقہ کیا۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح کے اندر حدیث لے کے آئے، ضعیف روایات بھی، بیہقی کے اندر ضعیف روایات ہے، ایک دوسرے طرف سے صحیح روایت بھی۔ کتنے دن کیا عقیقہ؟ 7ویں دن۔ چلو پیدائش 12 مان لو تو 12 کے ساتھ 19 تاریخ کو کریا کرو، ٹھیک ہے۔ لیکن میں بتا دوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ سے پوچھا گیا تھا آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا میں اس دن پیدا ہوا، اللہ کے شکرانے کے لیے میں رکھتا ہوں، میں اس دن پیدا ہوا۔ اور ہم نے ایک لفظ جوڑ دیا جی عید میلاد النبی، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ عید کے دن شیطان روزہ رکھتا ہے۔ عید کے دن کون روزہ رکھتا ہے؟ یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ثابت کر رہے ہیں میری ذمہ داری۔ عید کے دن شیطان روزہ رکھتا ہے، عید کھانے پینے اور کھیلنے کودنے کا دن ہوتا ہے، ایسے ہی کہ نہیں ایسے؟ ایسے ہی ہے نا؟ تو ہم نے عید منا لیا اور پیارے پیغمبر نے روزہ رکھا ہوا اور مولوی کی جہنم بھار نہیں رہی۔ ایسے ثابت کرو، بکرے شترے ثابت کرو، ایسے آگ لگی آگ۔ اللہ کی قسم ہے خوشی ہمیں بھی بہت ہے۔ آپ کو جی مولوی صاحب نے تو ہمیں خوشی کس طرح ہونی چاہیے تھی؟ پہلی بات تو یہ نبی علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، مجھے نہیں پتا آپ نے رکھنا ہے، ایک بات۔ دوسرا دن عام ہے، دن عام ہے، تاریخ آگے پیچھے، اور تاریخ کے اندر اختلاف ہوا ہے، کسی نے 8 ربیع الاول کہا ہے، کسی نے 9 ربیع الاول کہا ہے، امام احمد رضا خان نے 8 ربیع الاول کہا، کسی نے 12 ربیع الاول کہا ہے۔ تو تاریخ کے اندر فرق ہے، دن کے اندر فرق ہے، دن تو شنبہ ہے، پیر کا ہی۔ لیکن کرنے کے لیے کام بتاؤں، اسائنمنٹ دے دوں، آج اللہ کے گھر میں ہے تو کہ میں اپنی زندگی سے فلاں برائی میرے اندر وہ نکال دوں گا اور نبی کی فلاں سنت اس کو انشاءاللہ مرتے دم تک تھام کے رکھوں گا، یہ طریقہ ہے نبی کی پیدائش کو منانے کا۔ آؤ مناؤ، لیکن پتہ ہے مولوی صاحب نے تو سستے طریقے نہ چھاڑ دینا، پھر گوشت پکاواں گے، دیگ پکے گی، آپ بھی کھاواں گے، انہوں بھی کھاواں گے، آج بڑا ہی چاس آئی ہے، بڑا ہی مزہ آیا، مسئلہ ہو۔ ہمیں کوئی نا سیلیبریشن کی بات کیا کرو، یہ خوشا کام ہم سے نہیں ہوتے، اللہ سمجھ کے بندی تو کرنا تمہاری مرضی، یہ خرافات ہے، یہ بدعات ہے۔ اور کبھی ثابت کرتے دیکھو گے، ایسے ممبروں پہ ردے بدعت نہیں دیکھو گے، ہونا تو یہ چاہیے یار وہ بھی مسلمان، مجھے کہاں وہ یاد آ گئی، پیر نصیر الدین نصیر، وہ کہتا ہے ظالموں تو ہندوا بھی ہم دے چھڑی تو ہم پیڑ میں دی، ان کی کلپس موجود ہیں، کہتے ہیں اور آپ یہ کو ٹھیکہ دیا تم نے توحید کا، تمہیں کیا تکلیف ہے، توحید تم بیان کیوں نہیں کرتے؟ روٹی کا مسئلہ ہے، وہ خود کہتے ہیں روٹی کا مسئلہ، میں پیروں کے گھرانے سے ہوں، لیکن اور کہتے ہیں مجھ سے آپ نے بھی ہے نارا اور بیگانے بھی نہ خوش۔ میں نے بندے نے سچی بات کی، میں نے نام لیا کہ نہیں لیا، لیکن جڑا مولوی بدعت و سنت ثابت کرنے اتریا ہے وہ کبھی بھی نہ اپنی صلاح نہ دے گا نہ عوام کی صلاح، کہتا لگی ہیں سونے اللہ ہی رکھی ہیں، موجاں لگی ہیں سونے اللہ ہی رکھی سونے موجاں لگی ہیں ساری۔ اللہ سمجھ کے ان کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔